پاکستان کی سیاست کا غیر جمہوری حصہ ہے، اس ناجائز حکومت کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا سوات میں پی ڈی ایم کے جلسے میں اعلان۔ پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا قومی سلامتی کی اجلاس میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ان کو شرکت کی ضرورت نہیں پڑی، نہ کسی نے بلایا نہ کوئی آیا، اور اس طرح پتہ چلا پاکستان کی سیاست میں حکومت بنانے سے پہلے بھی اس کی اہمیت نہیں تھی اور حکومت بنانے کے بعد بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ملک میں سیاسی اور آئینی حکمرانی کے لیے پرجوش ہیں اور انشاءاللہ پاکستان سے اس ناجائز حکومت کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے۔ یہ ساری چیزیں ایک ڈرامہ ہیں۔ امریکہ کی دوستی اس کا اپنا ایک معیار ہے۔ آپ کہتے ہیں 2001 میں ہم نے معاہدہ کیا کہ ہم امریکہ کو پی ڈی ایم کے سوات میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے ہی بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اعوان۔ بہت شکریہ فردوس صاحبہ آپ کے وقت کا۔ میڈم بتائیے گا، پی ڈی ایم ایک بار پھر اکٹھا ہوئی ہے اور اس بار سوات میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، اس اتحاد کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں سبھی جماعتیں اپنے اپنے مفاد کی خاطر ہی اکٹھا ہوئی ہیں، تو اس بار بھی ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت کیا چورن بیچنا چاہتی ہے، ان کے پٹارے میں اس وقت ہے کیا۔ یہ سارے کا سارا ٹولہ جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ کسی ایک پوائنٹ پہ یکجا اور یکساں نہیں ہو سکا، نہ ان کا بیانیہ مشترکہ اور نہ ان کا روڈ میپ جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی اس پہ کنسنسس ہے۔ یہ صرف بکھرے ہوئے تاش کے پتے ہیں اور جو پی ٹی آئی کی ہوا کے اندر اڑ کے آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی تحلیل ہو جائیں گے، کوئی نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ سوات کا موسم ویسے ہی اچھا ہے، انہوں نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا بہانہ ڈھونڈا اور گرم میدانوں میں جہاں گرمی کی شدت اور پی ٹی آئی کے جذبات کی شدت زیادہ ہے، وہاں سے نکل کے تو ٹھیک ہے فردوس صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم نے اس سے پہلے بھی جلسہ مہم شروع کی تھی اور کافی گیپ کے بعد ایک بار پھر یہ جلسے ہونے جا رہے ہیں، کیا سمجھتی ہیں آپ ان دونوں کیمپینز میں کتنا فرق دیکھ رہی ہیں؟ حاصل صرف یہ چونکہ عوام کے دلوں سے اتر چکے ہیں، میڈیا کی سکرین میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو میڈیا کی سکرین پہ زندہ رہنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی ڈرامے بازی اور اداکاری کے جوہر دکھانے ہیں۔ تو یہ وہ سارا پاکستان ڈکیت موومنٹ جو ہے وہ بکھر کے ان کا شرازہ جو ہے الٹیمیٹلی کرچی کرچی ہو چکا ہے، بیانیہ جو ہے زمین بوس ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ حاصل کیا کریں گے سوائے اس کے کہ یہ یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یور بیک، یہ ذاتی مفادات کے جھنڈے پہ ٹکرے مار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے فردوس صاحبہ، یہ بھی فرمائیے گا کہ ان جلسوں سے حکومت پر کیا فرق پڑے گا؟ کیا حکومت پر اس کا کوئی دباؤ آئے گا؟ کشمیر الیکشن جو ہے وہ کشمیر میں لڑا جا رہا ہے، سوات میں تو نہیں لڑا جا رہا، اور یہ جو کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کشمیر کا الیکشن سوات میں جا کے لڑے گا تو وہ آپ خود سمجھ لیں کہ سیاسی نابالغ بھی ہے اور سیاست کے میدان کا وہ کھلاڑی نہیں ہے کہ الیکشن کشمیر میں ہو رہا ہے، جلسہ وہ سوات میں کر رہے ہیں۔ تو کشمیر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، کشمیر کے جو غیور بہادر جرأت مند ہمارے ساتھی ہیں وہ سب جو ہے اس وقت یک زبان اور یک آواز ہو کے عمران خان کو اپنا نجات دہندہ اور مسیحا مان چکے ہیں، اور وہ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے اقوام عالم میں کشمیریوں کا مقدمہ جس آسن انداز سے لڑ رہے ہیں، تو اس سے بہتر کوئی کشمیریوں کی ترجمانی کر نہیں سکتا۔ تو پی ٹی آئی انشاءاللہ جیتے گی، اور مودی کے گرد اگر کوئی چیز گھومنی ہے تو عمران خان کا بلہ گھومے گا، باقی کسی میں جرت نہیں ہے۔ باقی پگڑیاں بدلتے رہے، عام تحفے میں بیچتے رہے، ساڑیاں تحفے میں جاتی رہیں، تو پہلی دفعہ کہ بہت شکریہ معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اعوان صاحبہ، آپ نے ہم سے بات کی، اپنا وقت دیا۔